السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا کل ذلک کان سیئہ عند ربک مکروہا۔ اور زمین پر اکڑ کر مت چل، یقیناً نہ تو کبھی زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ کبھی لمبا ہو کر پہاڑوں کے برابر ہو سکتا ہے۔ یہ سارے جو کام ذکر کیے گئے ان کی قباحت آپ کے رب کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ محترم سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 اور اسی صورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 37 اور 38 یہ دو آیتیں تلاوت کی گئیں، اور دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی بفضل اللہ، باذن اللہ، بتوفیق اللہ آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، متکبرانہ چال اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے، اور متکبرانہ چال کہتے ہیں اکڑ اکڑ کے چلنا، گال پھلا کر کے چلنا، لوگ دیکھے تو کر کے ہاں، یا اسی طرح سے اپنے پینٹ کو، لنگی کو، تہمت کو ٹخنوں کے نیچے کر کے زمین پر گھسیٹ کے چلنا، یہ ساری چیزیں متکبرانہ چال ہے، اور ایسا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ سزا ضرور دے گا۔ مشہور مثل ہے، مقولہ ہے، غرور کا سر نیچا۔ تو یاد رکھیے، اس روئے زمین پر اس انداز میں جو لوگ بھی چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس سے منع فرمایا ہے۔ یاد رکھیے، کبریائی اللہ کی چادر ہے، اور متکبرانہ چال صرف اللہ کے لیے زیبا ہے، انسانوں کے لیے بالکل زیبا نہیں ہے۔ اگر ایسا انسان کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور سزا دے گا۔ یہاں پر یہ جو آیتیں ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 37 میں فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین پہ اکڑ کے مت چلو۔ اکڑ کے مت چلو مطلب وہی ہے، ابھی بہت سارے لوگ خوبصورت بننے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے ٹخنوں کے نیچے کپڑا رکھتے ہیں، بہت سارے لوگ، کیا نوجوان کیا بڑی عمر کے، وہ ٹخنوں سے اوپر نہیں کر سکتے ہیں۔ کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ان کے دل میں ایک تکبر ہوتا ہے جس کو وہ بھید نہیں پاتے ہیں، ختم نہیں کر پاتے ہیں۔ ایک تکبر ان کے دل کے اندر، تکبر کا ایک گوشہ ہوتا ہے جس کو وہ بھید نہیں پاتے ہیں، ختم نہیں کر پاتے ہیں، چھوڑ نہیں پاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ اپنے کپڑوں کو کہاں رکھتے ہیں؟ ٹخنوں کے نیچے رکھتے ہیں۔ اس میں سارے لوگ شامل ہیں، لڑکے تو ہیں ہی، لڑکوں کو تو خوبصورت دکھنا ہے، ذرا سامنے والا دکھے کہ ہاں بڑا خوبصورت ہے، ذرا بال ایسے گرا رہنا چاہیے، ذرا کپڑا بھی نیچے رہنا چاہیے۔ حالانکہ ان کو بھی معلوم ہے کہ ٹخنے سے نیچے کپڑا پہننا بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر وہ کپڑا جو ٹخنوں کے نیچے جائے گا اس کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ یہ حدیث بالکل کلیئر ہے، اور یہ بڑا گناہ ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ تکبر بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، دیکھو زمین میں اکڑ کر کے مت چلو، کیونکہ کبریائی صرف اللہ کی چادر ہے۔ ایک مسلمان، اس کی چال کے اندر انکساری بھی ہونا چاہیے، اور اس کی چال کے اندر وقار بھی ہونا چاہیے، لگے کہ ہاں مومن چل رہا ہے، لگے کہ مومن چل رہا ہے۔ انکسار بھی ہونا ہے اور وقار بھی ہونا ہے۔ اس کی چال میں ایسی ایک دم لچک نہیں ہونی چاہیے کہ لگے کہ ذلیل و خوار چل رہا، نہیں، انکساری بھی ہونا ہے اور وقار بھی ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ لقمان آیت نمبر 31 میں کہا وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، چال میں میانہ روی اختیار کرو، بالکل جھکا ہوا بھی نہیں ہونا چاہیے اور بالکل اکڑا ہوا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ایک برابر کی چال جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر چلتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ اوپر سے نیچے کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، ایسے انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الفرقان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے جو نیک بندے جن کو عباد الرحمن کہا جاتا ہے، جن کو عباد اللہ کہا جاتا ہے، وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زمین پر انکساری اور وقار کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو چال میں انکساری بھی ہونا چاہیے، وقار بھی ہونا چاہیے، اکڑ نہیں ہونی چاہیے، گال پھولا نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کے سامنے ایسے چلنا کہ لگے کہ ہاں یہ کہیں کا آ گیا ہوا ہے، اور ہمارا کپڑا، ہمارے پیجامے، ہماری لنگیاں یا ہمارے تہمند، ہمارے ازار، یہ ٹخنوں سے نیچے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کو بالکل ناپسند ہے۔ اللہ نے یہاں پر فرمایا
ولا تمشي فی الارض مرحا، دیکھو تم لوگ زمین میں اکڑ کے مت چلو، انک لن تخرق الارض، زمین میں اکڑ کر کے چلنے سے تم زمین کو نہیں پا سکتے ہو۔ اللہ نے زمین کو ہمارے لیے ٹھکانہ بنایا ہے، ہم کبھی بھی اس کو نہیں پھاڑ سکتے ہیں۔ اور اللہ نے مزید آگے فرمایا وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور اکڑ کے جو چل رہے ہو تو تمہاری لمبائی کبھی بھی پہاڑوں کے برابر نہیں ہو سکتی، بلکہ ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ سزا دے سکتا ہے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اس انداز میں چلتا ہے، اس انٹینشن کے ساتھ چلتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو سزا دیتا ہے۔ دیکھیے حدیث ہمارے سامنے موجود ہے، صحیح البخاری کتاب اللباس، باب من جر ثوبہ خیلا، حدیث نمبر 5789۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے کے زمانے کے لوگوں میں سے ایک آدمی، تم سے پہلے کے زمانے کے لوگوں میں سے ایک آدمی لوگوں کے درمیان چل رہا تھا، 2 چادریں اڑے ہوا تھا، چونکہ اچھی اچھی چادر تھی، ذرا لوگ دیکھ رہا تھا تو وہ ذرا اکڑ کر کے چلا، لوگوں کو دکھانے کے لیے اترا کر کے چلا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اسی وقت زمین میں دھسا دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی بھی وہ زمین میں دھس رہا ہے۔ کیوں دھس رہا ہے؟ اترا کر کے چلنے کی وجہ سے، اکڑ کے چلنے کی وجہ سے، شریعت کے خلاف جو چیز اللہ کو پسند نہیں ہے اس انداز میں چلنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھسا دیا۔ قارون کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، قارون کا پورا ذکر ہے قرآن کریم کے سورہ قصص میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کا پورا ذکر فرمایا کہ اللہ نے اس کو اس قدر دھن دولت سے نوازا تھا کہ آج بھی دھن دولت والوں کو قارون کی مثال دی جاتی ہے، آج بھی دی جاتی ہے۔ جتنا اس کے پاس دھن دولت اللہ کی طرف سے ملا تھا اتنا آج بھی کسی کو نہیں ملا ہے۔ دنیا میں کوئی ملینئر اور بلینئر کیوں نہیں ہو جائے، جو دھن دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کو دیا تھا وہ کسی کو نہیں مل پایا۔ وہی قارون ایک دن لوگوں کے سامنے اپنی اکڑ دکھانے کے لیے، اترانے کے لیے خوب سج سور کر کے، بن کر کے، آرائش و زبائش کر کے نکلا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی دھسا دیا اور اس کے پورے مال کو بھی دھسا دیا۔ اللہ فخسفنا به وبداره الارض، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا فخسفنا به وبداره الارض، ہم نے اس کو بھی دھسا دیا اور اس کی زمین کو بھی دھسا دیا۔ کیوں؟ اس کے گھر کو بھی دھسا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اکڑ دکھلایا۔ اللہ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ ولا تمشی فی الارض مرحا، دیکھو زمین میں اکڑ کے مت چل رہا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ایک مومن کی چال کیسی ہونی چاہیے، اکڑ نہیں ہونی چاہیے، اس کے چہرے کے اوپر بشاشت ہونی چاہیے، لوگوں سے گھل مل کر کے، ہنس کر کے، لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے، ان سے حال چال پوچھتے ہوئے بہت ہی اچھے انداز میں چلنا مومن کی نشانی ہے، مومن کی یہی نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید فرمایا کہ جو اکڑ کر کے چلنا چاہتا ہے انک لن تخرق الارض، تم زمین کو نہیں بھید سکتے، ولن تبلغ الجبال طولا، اور لمبے ہو کر کے پہاڑوں کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، اس لیے اکڑ کر کے مت چلو۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ سارے کام جو ذکر کیے گئے ہم نے اس سے پہلے بتلایا تھا آیت نمبر 23 کے ٹائم پہ، جب وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ کی جب ہم تفسیر کرنا شروع کیے تھے اس وقت ہم نے یہ بتلایا تھا کہ یہ جو آیت نمبر 23 ہے یہاں سے لے کر کے 13-14 آیات تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ احکام، وہ اصول بیان فرمائے ہیں جو ایک انسانی سماج و معاشرے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ تو یہ سارے کام جس میں یہ بھی آیت آتی ہے کہ ایک انسان کیسے چلنا چاہیے، ایک مسلمان، ایک مومن کیسے چلنا چاہیے، اس کا ذکر بھی آیا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ سارے کام اور ان کی قباحت، ان کی برائی رب کے نزدیک انتہائی ناپسند ہے۔ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، مفسرین نے کہا ہے کہ کل ذالک کان سیئہ، جس کو بعض مفسرین نے سیئہ نہیں بلکہ سیئۃن کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ سیئۃن۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ساری برائیاں جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے، اور اس کا متعلق آیت نمبر 31 یعنی ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق یہاں سے ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے اس کی برائی اللہ کو انتہائی ناپسند ہے۔ لیکن بعض مفسرین نے کہا کہ نہیں، کل ذالک کان سیئہ ہی ہے اضافت کے ساتھ۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ وقضى ربک سے لے کر کے جتنی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس کی نافرمانی اللہ کے نزدیک بہت ہی ناپسندیدہ ہے، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے اس کو کرنا، اس کی برائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ لہٰذا ان کاموں سے بچنا چاہیے۔ لہٰذا ایک بار پھر یا تو ہمارے جو آڈیوز ہیں اس کو سن لیجئے آیت نمبر 23 سے لے کر کے اب تک، یا نہیں تو آپ کے پاس اگر اردو ترجمہ ہے اردو ترجمہ کو دیکھیے، یہ ساری آیتوں کو پڑھیے، اور ان آیتوں کے اندر جو باریکی ہے، جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے یا جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے
اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے کی کوشش کیجیے. یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا ہے اور یہی دین اسلام کی چاہت. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.